وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کل بروز قیامت بیان فرمائے گا، ابھی عیسائیوں پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا؟ کیونکہ عیسائی آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجھے خدا سمجھنا اور میری ماں کو خدا سمجھنا اور میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہیں۔ یہ جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو اور میری ماں کو خدا بنا لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سوال جیسا کہ آپ نے سنا عیسائیوں کو تنبیہ کے لیے ہے، ان کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے۔ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، اے پروردگار تجھے پاکی ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ناجائز بات کہہ ہی نہیں سکتا، تو جانتا ہے، تجھے پاکی ہے کہ میں ناحق اور ناجائز بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ ان کنت قلتہ، میں نے کہا نہیں ہے، اور اگر میں نے کہا ہوتا فقد علمت، تو اسے جانتا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تعلم ما فی نفسی، اب جب چونکہ آپ نے اللہ کی جناب میں یہ عرض کرنا ہے تو اللہ کی جناب میں عرض کرتے وقت عاجزی کا اظہار اور اپنی کمزوری کا اظہار آپ نے کیا کہ وہ خالق کائنات ہے، ساری قوتیں طاقتیں اسی کے پاس ہیں، جس میں جو طاقت ہے قوت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ وہ باتیں جو میرے جی میں ہیں اور جن باتوں کو میں جانتا ہوں، تعلم ما فی نفسی، تو بھی جانتا ہے کہ میرے جی میں کیا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے علم کو میں نہیں جانتا، یعنی جو تو مجھے عطا فرماتا ہے وہی جانتا ہوں، اور تیری عطا کے بغیر میں کچھ نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، حقیقی عالم صرف اللہ ہے، اور جسے بھی علم ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ حقیقی مالک صرف اللہ ہے، اور جسے بھی کسی چیز کی ملکیت ملی وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ جب یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر ایک ہمیں درس ملتا ہے، وہ درس یہ ہے کہ جب ساری قوتیں اللہ کے قبضے میں ہیں تو بندہ پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ وہ اللہ سے قرب کیوں حاصل نہیں کرتا؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتا افوض امری الی اللہ، میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا؟ زبان سے تو کہتا ہے، کاش دل سے بھی وہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے، پھر وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہوگا، اس کے رسول کا بھی فرما بردار ہوگا، اور دنیا کے معاملات بھی اس کے سمر جائیں گے، اور ایک ایسی کامیاب زندگی گزارے گا کہ پھر انشاءاللہ جنت الفردوس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار میں نے ان لوگوں کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے انہیں شرک سے بچایا، میں اس پر گواہ ہوں
کہ جب تک میں موجود رہا میرے ماننے والوں نے شرک نہیں کیا. فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان لوگوں پر گواہ ہے اور تو جانتا ہے کہ یہ خود شرک میں مبتلا ہوئے. تو ہر نبی کے جانے کے بعد اس نبی کے ماننے والے گمراہی کی طرف چلے گئے اور اکثر شرک میں مبتلا ہوئے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جس طرح تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے، اسی طرح حضور کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کی امت حضور کے جانے کے بعد، حضور کے وصال ظاہری کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد انہوں نے شرک نہ کیا اور نہ آئندہ کبھی شرک کرے گی. بخاری شریف کی حدیث پاک پہلے بھی عرض کی تھی، واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تتنافسوا فیہا. خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگے. میری امت میرے جانے کے بعد شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. ہاں اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے پر بے شک وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قانون ارشاد فرمایا کہ جس نے شرک کیا، جس نے کفر کیا اور اس کا خاتمہ شرک یا کفر پر ہوا، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ چاہے کتنا بھی گناہگار ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے کچھ عرصہ جہنم میں جل کر جائے یا اللہ کی رحمت سے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے تو آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے ایک موقع پر سورۃ المائدہ کی تلاوت فرما رہے تھے. راوی کہتے ہیں کہ جب آپ رات کو نماز پڑھتے ہوئے تہجد میں اس آیت پر پہنچے تو آپ اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے اور اس آیت کی تکرار کرتے رہے، اور اسی آیت کی تکرار کرتے 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 صبح صادق ہو گئی، پوری رات گزر گئی. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اپنی امت کو یاد کیا اور اللہ کی جناب میں عرض کیا، پروردگار اگر تو عذاب نازل فرمائے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری یاد میں روئیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جائے. بسا اوقات آپ اتنا روئیں کہ آپ کی داڑھی شریف بھی تر ہو جائے، زمین مبارک بھی تر ہو جائے، صرف امت کی یاد کر کے. اتنا اپنی امت سے آپ محبت فرماتے ہیں. اور امتیوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں موجود رہ کر پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے محبوب رنجیدہ ہوتے ہیں. جس کا یہ عقیدہ بھی ہو اور پھر وہ گناہ کر کے اپنے پیارے محبوب کو رنجیدہ کرے، یہود و نصارہ کی کلچر و تہذیب پر چلے اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ دے، بتائیے وہ کیسا عاشق رسول ہے. اللہ تعالی ہمیں سچا اور حقیقی عاشق رسول بنا دے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اور وہ جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں بھی سچا بنا دے
اور سچ کو قائم دائم کرنے والا بنا دے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گی، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور کیا فضیلت ملے گی، سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا. وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے لوگوں یہی بڑی کامیابی ہے. یہ کوئی کامیابی ہے انسان مال کما لے، بینک بیلنس ہو جائے، گاڑیاں ہو جائیں، فیکٹریاں ہو جائیں، اور سمجھے میں کامیاب ہو گیا، اور مرتے ہی قبر میں جائے تو کچھ بھی نہ ہو، اور وہی لٹھے کا کفن پہنا دیا جائے، سارا یہی رہ جائے کہ کامیابی عارضی ہے. حقیقی کامیابی ذالک الفوز العظیم، وہ یہی کامیابی ہے جس سے اللہ راضی ہے، وہی کامیاب ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وما فیہن، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا بھی بادشاہ اور مالک حقیقی اللہ ہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ